السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی چنار اور میں ہوں آپ کے ساتھ جواد ہمدانی۔ یقیناً جناب سارے لوگ خوش باش ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے اور اپنا خیال رکھتے ہوں گے، کیونکہ جناب جان ہے تو جان، اور اپنی جان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور خاص کر جو آج کا دور چل رہا ہے، جس دور کے اندر کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس میں اپنا خیال خصوصی طور پر رکھنا ہے۔ جب آپ کسی سے دور رہیں گے تو محفوظ رہیں گے، اور دوسروں کے بھی محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو ان سے دور رہنا پڑے گا اور اپنے آپ کو بھی دور رکھنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، دور رہیں اور گھر رہیں، محفوظ رہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم جیسے مختلف پروگراموں میں ہم مختلف جو گیسٹ بلاتے ہیں ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں، آزاد کشمیر کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، اور بھی مختلف ٹاپکس ہیں جن کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ تو آج کے جو پروگرام ہے ہمارا، اس پروگرام میں میرے ساتھ جو مہمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی مظفر آباد ڈویژن کے چیف آرگنائزر ہیں سید شائق الحسن گیلانی صاحب۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا خصوصی ٹائم جو ہے ہمارے لیے نکالا۔ السلام علیکم شائق گیلانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ڈیلی چنار کے لیے ٹائم نکالا۔ ہلو، آواز آ رہی ہے شائق گیلانی صاحب آپ کو؟ جواد بھائی جی آپ کی وائس پرابلم ہے، آواز نہیں آ رہی۔ آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی۔ اب آپ مجھے سن سکتے ہیں شائق صاحب؟ جی ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ شائق گیلانی صاحب، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ڈیلی چنار کے لیے ٹائم نکالا۔ جی جی جواد صاحب، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھی مجھے اس پروگرام میں لیا۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، بہت بہت آپ کا بھی شکریہ۔ شائق گیلانی صاحب، ہم جو ہمارا یہ پیج بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آزاد کشمیر کے یا مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، جو اسپیشلی آزاد کشمیر کے اندر، کیونکہ ہم خود آزاد کشمیر سے تعلق ہے اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے ہم کوشش اپنی طرح سے جو بھی ہو سکے کر سکیں، لیکن آزاد کشمیر کا جو ٹیلنٹ ہے، جو لوگ ہیں آگے کام کرتے ہیں، وہ لوگ سامنے نہیں آ سکتے، لیکن اپنے طور پہ وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ جدوجہد کر کے ہم لوگوں کو سامنے لاتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک کو سامنے لایا جائے۔ تو سب سے پہلے آپ کیا کہیں گے ڈیلی چنار کے حوالے سے؟ جی یہ آپ نے ایک بہت ہی اچھی آپ کی کاوش ہے جو آپ نے یہ شروع کی ہے۔ یقیناً اب جو اس وقت دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے جو نوجوان ہیں انہوں نے یہ جو شروع کیا ہے، یہ یقیناً ریاست کے اندر جو موجود جو ٹیلنٹ ہے، بہت سارے خفیہ ٹیلنٹ ہے، اس کو سامنے لانے کے لیے آپ کی بہت اچھی کاوش ہے، میں اس کو بہت سراہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو آپ سے تھوڑا سا پروفائل انٹرویو بھی کریں گے، اور ساتھ اس کے ساتھ ہم آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور پاکستان کی اور موجودہ جو دور ہے کرونا کا، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے جو اپنی سیاسی جو جدوجہد ہے وہ کہاں سے شروع کی؟ جواد نانی صاحب، بنیادی طور پہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو سیاست ہے یہ زبردستی نہیں کروائی جا سکتی، یہ ایک شوق ہے، اور یہ بہت ساری جگہوں پہ یہ نیچرل ہے، بہت ساری جگہوں پہ یہ وراثت میں ملتی ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ یہ مطلب جس میں خدا داد صلاحیتیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ جو سیاست ہے جی جی یہ ہر دو تین طریقوں سے ملی ہے، کیونکہ ہمارا خاندان سیاست کے اندر بیفور پارٹیشن بھی وہ سیاست کے اندر موجود تھا، اس صحیح۔ طرح بھی آپ کہیں تو مجھے ملی ہے، لیکن چونکہ میں جس جماعت سے ہم سیاست کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، تو وہ یقیناً اس میں میرا ایک اپنا شوق تھا، ایک جنون تھا۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 1990 کی بات ہے، میں اس وقت 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا، جی جب جی اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو مسلم کانفرنس ہے وہ بہت عروج پہ تھی، اور جی ان کے جی خلاف کھڑا ہونا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ اس وقت جب پاکستان پیپلز پارٹی جس نے مطلب جدوجہد کا جو نام ہے، اور جنہوں نے آزاد کشمیر کے اندر جس حلقے سے میرا تعلق ہے، پرانا حلقہ 6 تھا، وہ جی حلقہ جی 6 لیپا ویلی، تو وہاں سے جی منیر روان شہید اللہ ان کو جنت فردوس عطا فرمائے، انہوں نے الیکشن لڑا علی خان چغتائی صاحب کے مقابلے میں،
جی تو جی بظاہر تو وہ کوئی اس وقت مقابلہ نہیں بنتا تھا، لیکن مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں 5ویں جماعت کا طالب علم تھا جب میں نے پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا اٹھایا، جی اے بھٹو، جی اے بے نظیر کا نعرہ بلند کیا۔ یہ 5ویں جماعت کی بات ہے، اس وقت سے میں سیاست کے اندر، مطلب اگر آپ میری سمجھیں تو میری سٹارٹنگ اس وقت ہے۔ اس وقت سے اور لے کے سیاسی پھر طور پہ آپ نائنٹی کن نائنٹی کن سکس کن میں عہدوں میں پہ کالج رہے میں آیا، آپ تو اس کے وہاں سے اس وقت آپ؟ سلسلہ سلسلہ چلتا رہا۔ دیکھیں میں جی کالج کے اندر کل اپنا جو کالج ہماری باڈی تھی اس کی یونٹ کا بھی میں صدر رہا ہوں، پھر ڈسٹرکٹ کے اندر میں تحصیل کے اندر بھی رہا ہوں، میں پھر ڈسٹرکٹ میں، پھر مرکزی پی ایس ایف کے عہدوں میں، مطلب یہ ایک میرا 18-20 سال کی جو پی ایس ایف کی ایک میری اسٹرگل ہے، جی جی لگاتار ایک اسٹرگل ہے۔ میں نے مختلف پارٹی سدوز کے ساتھ کام کیا اور الحمدللہ بڑا ایکٹیولی میں نے اپنے گول پارٹی کے اندر دیا، سیاسی بھی سماجی کاموں میں بھی ہمیشہ میں نے اپنا ایک بڑا رول دیا۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے بڑی عزت دی کہ میں ضلع ہاٹیاں بالا جو صاحبزادہ محمد سعد ظفر مرحوم مقبول جن کی بڑی خواہش کوشش اور محنت سے وہ ضلع ہمیں ملا، تو اس کا میں ضلع ہاٹیاں بالا کا پہلا بانی جنرل سیکرٹری ہوں۔ سات جی آٹھ جی سال میں اس عہدے پہ رہا۔ اس کے بعد میں آج الحمدللہ مجھے پارٹی نے عزت دی، یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے، اس وقت میں پارٹی کا جو مظفر بارڈی ہے اس کا چیف آرگنائزر ہوں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک کارکن کا اتنے اوپر آنا سیاست میں یا کسی بھی جماعت کے اندر یہ ممکن بات ہے؟ دیکھیں جی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہی ممکن ہے، باقی جماعتوں کے اندر چونکہ میں کسی جماعت کے بارے میں کچھ تنقیدن کی بات نہیں کروں گا، لیکن میں اپنی بات کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو واحد جماعت ہے اس میں جس نے بھی شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ وفاداری نبھائی، اسے اللہ رب العزت نے عزت اور اس کا صلہ ضرور دیا۔ اور یہ پیپلز پارٹی کا ہی کے کارکن بھی ہیں جو پارٹی کے ساتھ اس حد تک محبت اور وابستگی ہے، ان کی والانہ وابستگی ہے کہ جو نزاعتی رشتہ ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ مارشلاؤں نے بھی نہیں توڑا، ابھی بھی آپ دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو بنیادی طور پہ ایک سفید پوش سیاسی کارکن کو عزت دیتی ہے۔ تو جو سیاست ہے اب موجودہ دور میں جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ سیاسی جو ہے یا تو کسی طرح وراثت میں، جس طرح سے آپ نے بات کی وراثت میں ملتی ہے، یا برادریوں کی سیاست ہے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ سیاست میں اس وقت برادریوں کا کھیل چل رہا ہے؟ دیکھیں جواد صاحب، اس کی میں دو آپ کو طریقوں سے اس کی وضاحت کروں گا۔ گزارش یہ جی ہے جی کہ ایک تو اگر میں بات کروں اپنی پارٹی کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، جس پارٹی کے اندر صحیح میں ہوں اور جس پارٹی نے مجھ جیسے سیاسی کارکن کو عزت دی ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خالصتاً برادریوں کی بات ہوتی اور حلقوں کی بات ہوتی، کیونکہ ابھی ہمارے میں آگے آگے تھوڑا سا اس پہ بھی بات کروں گا حلقوں کی، کیونکہ جو میں بار بار بات کر رہا ہوں اس پہ میں وضاحت کروں گا آپ کو، تو شاید پھر میں اس جماعت کے اندر، چونکہ میرے جو بزرگ تھے جو اس سے پہلے تھے، مطلب بیفور انہوں نے یہاں پہ، چونکہ اس میں مسلم کانفرنس ہوتی تھی بیفور پارٹیشن بھی آپ کو پتہ ہے، اس کے بعد بھی جو جماعت تھی اس کی سیاست کی، تو ہم نے اس پارٹی ان کے خلاف یہ سمجھے بغاوت بلند کر کے، میں بغاوت بلند کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر آئے۔ اور جب ہم اس پارٹی کے اندر آئے، اس کے اندر ہیں، تو اس پارٹی نے ہمیں اتنی عزت دی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ برادریوں کا کھیل نہیں ہے۔ لیکن جب آپ پاور صحیح پولیٹکس میں جاتے ہیں، جب حلقوں کی سیاست میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ یقیناً برادریاں بھی انوالو ہوتی ہیں، یقیناً۔ صحیح ہے۔ تو آپ کی جس طرح سے آپ نے بات کی ایک عزت ملنا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ دور ہے، موجودہ دور میں ایک ان کی عزت کم ہوئی ہے؟ سوری میں کوشچن ریپیٹ کریں۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بات کی کہ آپ کو عزت ملی، آپ اتنے اوپر عہدے پر آئے، پارٹی نے آپ کو مختلف جگہ پہ بھی رکھا، لیکن جو آج کل کا دور چل رہا ہے، اس دور میں سیاسی کارکن کی عزت ایسی نہیں، جیسی پہلے تھی ویسی نہیں رہی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ جی میں آپ کا کوشچن کچھ سمجھ گیا ہوں، پوری مجھے صحیح آپ کی بات نہیں، میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ سیاسی کارکن کی میں عزت وقار بنانا اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس چیز سے میں اتفاق صحیح نہیں کرتا کہ اب سیاسی کارکنوں کے اندر بھی بہت ساری اس وقت کرنٹلی بہت سی کلاسز بن چکی ہیں۔ کچھ جی لوگ، جی میں نے پہلے آپ کو بتایا، شوق سے سیاست کرتے ہیں، کچھ زبردستی کرتے ہیں، کچھ مفادات کے لیے کرتے ہیں، مطلب ایک اپنی اپنی، لیکن جو جینون سیاسی کارکن ہے وہ کسی بھی جماعت صحیح کے ہے اندر ہے، کسی بھی، میں چونکہ سیاسی جو جینون سیاسی کارکن ہے اس کی میں سمجھتا ہوں ایک برادری ہے، وہ کسی بھی جماعت کے اندر اگر موجود ہے تو اس کی، کسی بھی جماعت کے اندر موجود ہے تو اس کی اپنی عزت اور وقار موجود ہے۔
اور یہ سیاسی صحیح کارکن کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنی عزت وقار کس طرح باہر رکھتا ہے. صحیح ہے. تو آپ کی مستقبل کی کیا پلاننگ ہے کہ آپ یہاں سے جس طرح سے پارٹی کے مختلف عہدوں پہ رہے، ذمہ داریاں رہیں مختلف آپ کے اوپر، تو مستقبل کی آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ شاہ گیلانی صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی ڈویژن مظفر آباد کے چیف آرگنائزر ہیں، ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. شاید انٹرنیٹ کی پرابلم ہے جو اس وقت مظفر آباد میں موجود ہیں. تو سامعین، ناظرین، اگر آپ ڈیلی چنار کا پیج دیکھ رہے ہیں تو آپ اس پیج پر آ سکتے ہیں. آپ ہمیں اپنے کمنٹ اور فیڈ بیک جو ہے آپ ہمیں دے سکتے ہیں، اور آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ ڈیلی چنار پہ کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں. جو میری خواہش اور میری ٹیم کی خواہش ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر جو بھی لوگ پہ کام کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کو سامنے لے کر آئیں. تو اس کے لیے آپ لوگ بھی اپنا فیڈ بیک ہمیں دے جی سکتے ہیں. جی شاہد صاحب. میں نے جو پچھلی بات کی سیاسی کر کے وہ آپ تک پہنچی ہے، میں اس کو دوبارہ رپیٹ کروں. اگر رپیٹ کرتے ہیں کیونکہ آواز کٹ کٹ کے آ رہی تھی آپ کی. جی اچھا، میں نے یہ کہہ رہا ہوں کہ جی کہ چونکہ سیاسی کارکن کی جو عزت اور وقار کی آپ بات کرتے ہیں اس کے اپنے ہاتھ میں جی چیزوں جی سے اتفاق نہیں کرتا کہ پارٹی کے اندر ان کو عزت وقار کیا. ہر باعزت اور باوقار سیاسی کارکن جو ہوتا ہے، اب چونکہ پارٹیوں کے اندر بھی سیاسی کارکنوں کی بھی بہت ساری تقسیمیں ہیں. صحیح ہے. کچھ لوگ سیاست شوق سے کرتے ہیں، کچھ لوگ صحیح ہے. سیاست کو بازو سمجھ کے کرتے ہیں، کچھ لوگ سیاست کے اندر مفادات. اور پاکستان میں دیکھیں، آزاد کشمیر میں دیکھیں، تو اب سیاسی کارکن کی عزت وقار اپنے سیاسی کارکن جب اب ایک جماعت کے اندر رہتا ہے، اس کا ایک کردار جی رہتا جی ہے، تو وہ کردار ہی اس کو نمایاں کرتا ہے. پارٹی کے ساتھ وفاداری صحیح اور کردار آپ کا. تو میں یقین سے صحیح یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ اس کے اوپر ان کے سیاست کے اندر بھی مقام ہے، جماعتوں کے اندر بھی مقام ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے بھی کامیابیاں ملتی ہیں. تو ایک جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے، جو بندہ سیاست میں 5 دن ہوئے، 4 دن ہوئے آئے ہوئے، تھوڑے سے دن ہوتے ہیں آتے ہوئے، سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، اور اس سوشل میڈیا کے استعمال کے ساتھ ہی ایک دم سے وہ مرکزی رہنما بن جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عزت کم نہیں ہوئی کارکنوں کی؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی ابھی آ رہی ہے. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ ہوتے ہیں نئے، جو کارکن ہیں ابھی آج کل کے دور میں جو چل رہے ہیں، نئے کارکن جب پارٹی کے اندر آتے ہیں تو آنے کے تھوڑے دنوں کے بعد وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، فیس بک یا ٹویٹر استعمال کیا، ایک دم سے لیڈرز کے ساتھ اپنی تصویریں بنانے کے بعد وہ مرکزی رہنما ہو جاتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سیاست کے اندر اب ایک نیا ٹرینڈ ہے. اب یہ وارداتیاں ہیں، مطلب سیاست کے اندر وارداتیں ہیں. اب یہ جو جی جی سوشل میڈیا کا، وہ پہلے میں آپ کو بات بتاؤں، پہلے وقت جو ہوتا تھا کہ ہم وہ تصویریں بناتے تھے، جی جی تصویریں بنا کے تو ان تصویروں کو اس طرح لائن میں لگا کے ان کی ایک وہ پوری سکرین سی بناتے تھے، بنا کے وہ اٹھا کے اخباروں تک لے جاتے تھے، وہ دیتے تھے. جی پھر جی دوسرے ایک دن جو آج فنکشن کرتے تھے وہ تیسرے دن ہمارا اخباروں میں آتا تھا. ابھی چونکہ ابھی میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، 1 منٹ میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ابھی نیا ٹرینڈ ہے. تو صحیح میں یہ سیاسی کارکنوں یہ بھی کہوں گا کہ اب جو سیاسی کارکن ہیں انہیں اس جو سوشل میڈیا کا جو نیا دور ہے اس میں انٹر ہونا پڑے گا. تو باقی صحیح یہ تو کچھ وارداتیں تو آپ کو پتہ پڑتی رہتی ہیں، وارداتیوں کے بارے میں ہم کیا کہیں، یہ تو چلتا رہتا ہے سیاست کے اندر، یہ ساتھ ساتھ ہے سب چیزیں. تو اگر آپ خود مضبوط ہیں تو ایسے کارکنوں سے آپ کو خطرہ نہیں ہوتا. صحیح. تو آپ کی مستقبل کی اپنی کیا پلاننگ ہے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں جی، سیاست تو اسی لیے کی جاتی ہے کہ مطلب جو آپ نے اگر اس کو مستقل مزاجی اپنے کردار کے ساتھ آگے جانا ہے تو یہ مرحلہ واز بندہ آگے جاتا ہے. تو میں نے بھی ایک بڑی صحیح سٹرگل کی ہے پارٹی کے اندر، بڑی سٹرگل کی ہے میں نے بھی الحمدللہ. لیکن یہ میں صحیح سمجھتا ہوں یہ جو میری سٹرگل ہے، یہ جو اس پارٹی کے اندر جو ہمارے قائدین ہیں، جو ان کی شہادتیں ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں جو خاندانوں کے، جو انہوں نے اپنا خاندان قربان کر دیے، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہماری سٹرگل الگ سے بھی نہیں سٹارٹ ہوئی. لیکن جو صحیح ہے ہماری جس لیول میں ہم کر رہے ہیں، تو یقیناً آگے میرا بھی انشاءاللہ تعالیٰ آمدہ الیکشن میں یہ ارادہ ہے، جو ہمارا نیا حلقہ بنا ہے لیپا ویلی والا، انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے ہمارا الحمدللہ انٹرنیٹ کی جو کیونکہ پوزیشن تو پوری ہر جگہ پہ انٹرنیٹ کا پرابلم ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ مظفر آباد میں اس وقت موجود ہیں شائق صاحب، تو مظفر آباد میں انٹرنیٹ کا زیادہ مسئلہ آ رہا ہے. تو دوبارہ شائق گیلانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم
سے بات کریں گے. اور شائق صاحب آپ اپنے مستقبل کا بتا رہے تھے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ دیکھیں نا سیاست کے اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ بندہ ایک آگے جاتا ہے مطلب، اور بندے کی جو مستقل سیاسی کارکن ہوتا ہے، مستقل سے مراد میری یہ ہے جس نے ایک اپنا ذہن بنا کے، جس نے اپنے آپ کو 24 گھنٹے سیاست کے لیے وقت دیا ہوتا ہے، تو صحیح. یقیناً اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پاور پولیٹکس میں جائے. تو یقیناً میری بھی یہی خواہش ہے، اور انشاءاللہ تعالی آمدہ الیکشن میں جو ہمارا نیا حلقہ بنا ہے وادی دودو والا، جو ہمارا نیا حلقہ ہے، انشاءاللہ تعالی اس سے میرا ارادہ ہے پارٹی کے ٹکٹ کے لیے بھی، پارٹی ٹکٹ کے اوپر میں الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اور مجھے یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی کے جو آمدہ حالات ہیں اس حلقے کے اندر، چونکہ وہاں پہ ایک پارٹی کا بڑا ووٹ بینک ہے، صحیح. پھر جو نیا حلقہ بننا ہے اس میں انٹرنیٹ کی کمی کی وجہ سے شاہ گیلانی صاحب سے اس طرح سے رابطہ نہیں ہو رہا. لیکن ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ شاہ گیلانی صاحب سے رابطہ رہے ہمارا. اور آج جو ہم ان سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ مظفر آباد ڈویژن کی بات ہو رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی ہے، تو شاہ گیلانی صاحب شاید انٹرنیٹ کی جو وجہ ہے جس وجہ سے بار بار کال ڈراپ ہو رہی ہے. جی کوئی پرابلم ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے یہاں پہ بارش شارش بھی ہے، مظفر آباد میں اس وقت بارش لگی ہوئی شدید. تو جی. ہمارے گاؤں میں پرانے وقت میں جب وہ بارش کے ایک دو قطرے گرتے تھے تو بجلی چلی جاتی تھی گاؤں کے اندر. مجھے لگتا جی. ہے جی. یہاں پہ آج بارش گر رہی ہے تو کوئی انٹرنیٹ میں شاید پرابلم ہو رہا ہے. چلیں بات کو اللہ پھر جانے مختصر کرتے پرابلم ہوئے ہے آگے یہاں پہ. نکلتے ہیں. کیونکہ بار بار جی کال جی ڈراپ ہو رہی ہے، تو ایک بات اور جو میں آپ سے پوچھوں گا، کیونکہ آج کل جو اس وقت کرونا چل رہا ہے، کرونا وائرس کے حوالے سے، تو آپ کی کرونا وائرس کی اس وقت کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گھر کے اندر ہیں یا آپ جاتے ہیں سوشل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کرتے ہیں؟ نہیں جی الحمدللہ. یہ ایسے بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل اندر بیٹھے ہیں، لیکن جو ایس او پیز ہیں، جو ڈبلیو ایچ او کی جو گورنمنٹ نے جو ایس او پیز دی ہیں ان کو یقیناً فالو کرتے ہوئے ہم الحمدللہ جاتے ہیں، اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے ضلع کے اندر جاتے ہیں جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں. اس پر میں ضرور ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے بڑے بر وقت یہاں پہ اقدامات اٹھائے، جس کے اوپر ہماری صحیح. پارٹی کی عادت نے بھی، ہم بھی جو ہمارے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں ان کو ہم نے خراج تحسین بھی پیش کیا. لیکن ابھی جو 2-3 دن کی سچویشن ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جو آزم دانی صاحب، وہ سچویشن کوئی ٹھیک نہیں آ رہی. ابھی جو لوگ اس صحیح. کے اوپر بالکل عمل نہیں کر رہے، جو نہیں کر رہے ہیں. ابھی آج میں نکلا تھا کسی کام سے، بینک تک میں جا رہا تھا، جو سچویشن میں نے آج دیکھی لوگوں کی، بینکوں کے باہر جو رش ہے اور جو مارکیٹوں کے اندر جو حالات بن رہے ہیں، تو ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہمارے وزیر اعظم نے پر وقت اقدامات اٹھائے اور اس کے بڑے فائدے بھی ہوئے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. صحیح. اور ہم نے ان کو، ہماری پارٹی نے، ہم نے ان کو اس کے اوپر مطلب سپورٹ بھی کیا اور خراج تحسین بھی پیش کیا. لیکن ابھی اس کے اوپر مزید، کیونکہ جو ڈبلیو ایچ او بھی کہہ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے بھی ہے، جو انٹرنیشنلی ہے، جو سب سے آ رہا ہے کہ ابھی یہ اس کا پیک جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کو دوبارہ کچھ سخت ترین لاک ڈاؤن کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ کچھ جو حالات ہیں وہ کچھ لوگوں کے ٹھیک نہیں ہے، لوگ بالکل عمل نہیں کر رہے ہیں. پہلے تو بہت عمل کیا ہمارے لوگوں نے، میں صحیح. اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے لوگوں کو بھی. لیکن اب شاید تھوڑا سا کوئی لوگ اتنا عرصہ 1 مہینہ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ شاید اب کچھ نہیں ہو رہا. لیکن جتنا انہوں نے بہترین انداز میں گورنمنٹ نے اور ہمارے لوگوں نے جتنا تعاون کیا، اس میں کوئی صحیح. شک شبہ نہیں ہے. لیکن ابھی کچھ 2-3 دن سے حالات مطلب جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ٹرینڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لوگوں کا. صحیح. ایک تحریک آپ نے شروع کی تھی کہ جو ایس او پیز پہ بینکوں بالکل کے عمل کریں. قرضے لیے ہوئے تھے مختلف لوگوں نے، تو اس کے حوالے سے آپ نے ایک تحریک شروع کی تھی، کیا وہ کامیاب ہوئی ہے؟ اس کا ملا انہیں صلہ لوگوں کو یا نہیں؟ دیکھیں جی الحمدللہ، وہ بہت سب سے زیادہ ہمارے چونکہ لوگ غریب لوگ ہیں اور بہت مسائل میں ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے قرضے لیتے ہیں. کسی نے کچھ کاروبار شروع کرنا ہوتا ہے، کسی نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہوتی ہے، کسی کے گھر کے اور مسائل ہوتے ہیں. تو جی. پہلے جی. تو اس کے اوپر جو ہمارے جو چھوٹے مائکرو یہاں پہ جو فائنانس ہے، جو چھوٹے بینک سے چھوٹے ادارے ہیں، وہ پہلے تو لوگوں کو بہت بری طرح لوٹتے ہیں. 25 سے 32% جو ان کی ابتدائی انٹرسٹ ہے، جو سود ہے، وہ 25 سے 32% پہ وہ لوگوں کو، غریب لوگوں کو قرضے دیتے ہیں. ظاہر ہے صحیح. وہ جو قرضہ وہی لیتا ہے جس کی مجبوری ہوتی ہے، ورنہ کوئی بڑا کاروباری آدمی ہے وہ تو 5 سے 10% کو کون لیتا ہے. تو جب وہ لیتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں. تو اس عرصے صحیح. میں بینکوں نے ان کو بہت تنگ کرنا شروع کیا دیا، جو چھوٹے ادارے ہیں، مائکرو فائنانس جتنے بھی آتے جی. ہیں جی. اس میں. تو اس کے اوپر میں نے ایک الحمدللہ تحریک شروع کی. اس میں نے اپنے پارٹی صدر کا بھی بڑا مشکور ہوں، چودھری دیپک پور صاحب کا، چونکہ
میں نے ان کے ذریعے جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر سے میں نے ہم سے بات کروائی کہ جس کی اوپر کوئی بات کریں، لوگوں کو بہت تنگ کر رہے ہیں. تو جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یقیناً اسٹیٹ بینک سے جو ان کے آفیسرز ہیں، جو ہیڈز ہیں، ان سے بات کی. اس ایک ہفتے کے اندر اندر الحمدللہ اس معاملے میں جو اسٹیٹ بینک نے ہماری اس تحریک کے اوپر یہاں پہ آزاد کشمیر میں جو ان کو 3 مہینے کا تو فوری ریلیف دیا، اور 1 سال تک قرضوں کو ری شیڈولنگ کے لیے ری شیڈول کرنے کے احکامات دیے. اور اس کے اوپر بڑا لوگوں کا، صحیح میں سمجھتا ہوں کہ غریب لوگ تھے اس وقت، میں اللہ رب العزت کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے یہ آواز اٹھائی. صحیح. ایک احساس پروگرام جو شروع کیا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ احساس پروگرام وہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والا احساس پروگرام ہے، یا یہ اپنے طور پہ کوئی گورنمنٹ نے شروع کیا، گورنمنٹ آف پاکستان نے؟ دیکھیں جی، اس میں تو جو 40 لاکھ لوگ رجسٹرڈ تھے پہلے، تو انہوں نے انہیں کو پیسے دیے، اور وہی پیسہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر موجود تھا، اس 40 لاکھ لوگوں کو تو انہوں نے وہی دیا، اور اسی کے اوپر انہوں نے کیا ہے. ابھی یہ نئے کچھ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو بھیجتے ہیں، وہ پورے ہمیں بھی ہلکے سے ضلع سے میسج آتے ہیں، جانچ پڑتال ہو رہی ہے، جانچ پڑتال ہو رہی ہے. اس کی ابھی تک جانچ پڑتال تو کچھ بھی نہیں ہوئی، لیکن وہ جو صحیح پہلے لوگ رجسٹرڈ تھے جو بے نظیر انکم سپورٹ کے دور میں، اس میں سے بھی انہوں نے کچھ لوگ تو ٹھیک ہے، انہوں نے مطلب جو اس کرائٹیریا کو فلفل نہیں کرتے نکالو، لیکن بہت سارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، انہوں نے ان کو نکال دیا اس لسٹ سے. لیکن جو 40 لاکھ لوگ موجود تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی انکم سپورٹ پروگرام کا ہے. بس اس کو یہ ابھی کوشش کر رہے ہیں، اس کا نام بھی انہوں نے چینج کیا، یہ کر رہے وہ کر رہے ہیں. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی پیسہ ہے، اور وہی متاثرین بھی وہی ہیں. تو اس میں جو بے نظیر انکم جی جو صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی. بھی پرابلم ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے. آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے. معذرت چاہتے ہیں میں آپ سے بھی، اور باقی سب دیکھنے والوں سے بھی. مجھے لگتا وہ ہے نیٹ میں پرابلم ہے. انٹرنیٹ کی وجہ سے کچھ پرابلمز ہو رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مستقبل کے جو مسائل ہیں، جو موجودہ دور سے بھی یا آگے آنے والے مسائل ہیں، ان مسائل سے پاکستان کو کون نکال سکتا ہے؟ کس پارٹی کو اور کس شخص کو آپ بہتر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو سامنے نظر آ گیا. ابھی آپ یہ دیکھیں، جب کرونا وائرس یہ جو وبا پاکستان میں آئی، اللہ رب العزت اپنی جی جی رحمت کے صدقے ہم سب کو، پورے پاکستان کو، آزاد کشمیر کو محفوظ رکھے. گزارش ہے، وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے نا، یہ کس پوری طرح جو ہماری وفاقی حکومت ہے وہ فیل ہو چکی ہے. مطلب وہ سندھ کی حکومت اگر کچھ کرنا چاہ رہی ہے، اس کی پر تنقید آئے روز. اور جو میں حیران ہوں، مطلب کس طرح کے اوپر لوگ بیٹھ کے ہیں. وفاقی وزراء اٹھ جی جی کے سندھ کے جو وزرال ہیں، جو ان کے خلاف، جو سندھ کے اندر جو انہوں نے ریفارمز کیے ہیں، جو سندھ کے اندر وہ لوگوں کو سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، جو انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، اس کے اوپر جو جی باتیں کرتے ہیں. اور پھر عجیب و غریب طریقے سے میں آپ کو مختصر بتاؤں کہ ایک بار ہمارے مظفر آباد میں اللہ بخش فرمائے صاحبزادہ ساق ظفر صاحب پارٹی صدر تھے، تو اس وقت مظفر آباد میں ممتاز گیلانی صاحب فوت ہوئے، تو یہاں پہ ضمنی الیکشن ہو رہے تھے، اور ساق ظفر صاحب جی انگلینڈ گئے جی ہوئے تھے. تو انہوں نے واپسی پہ ایک امیدوار لائے، کیانی صاحب، اب مجھے نام ان کا یاد نہیں رہا. تو جب وہ جی جی ان کو ہم نے اسٹیج کے اوپر مائک دیا تقریر کرنے کے لیے، تو وہ گھومے، مطلب 10 فٹ اس طرف جائیں، 10 فٹ اس طرف جا کے وہ تقریر کریں.
تو یہی جو ہے اداکاری شروع ہے اس وقت پاکستان کے اندر، وہ جو روز آ جاتے ہیں ترجمان، وہ باہر گھوم گھوم کے ہاتھ لا لا کے، اس سے نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل میں یہ سمجھتا ہوں بلاول بھٹو زرداری ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو پورے پاکستان، گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے اندر جو ایک وفاق کی نشانی سمجھی جاتی ہے. اور پیپلز پارٹی ہی اس ملک کو انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے قبل بھی آپ دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں، جناب آصف علی زرداری صاحب کے دور حکومت، جب یوسف گیلانی صاحب، راجہ پیر صاحب رضا رہے، تو ان لوگوں نے ملک کے اندر جو انہوں نے کام کیے، جو مسائل کو نکالنے کی کوشش کی، وہ آپ کے سامنے ہے. یہ کوئی ڈکی چھپی بات ہے نہیں ہے. تو میں یہ صحیح سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کا مستقبل بلاول بھٹو زرداری ہیں، اور وہ ملک کے، صحیح اس ریاست کے آئندہ وزیر اعظم ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام کو، غریب عوام کو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیو جو نظریہ ہے، روٹی کپڑا اور مکان، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تکمیل بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ میں ہے. تو 2021 اور میں اس موقع آزاد پہ کشمیر میں، کے الیکشن بھی آ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اتنی تیاری ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے الیکشن جیت سکتی ہے؟ جی دیکھیں الحمدللہ فری اینڈ فیئر الیکشن جب بھی ہوئے آزاد کشمیر کے اندر، پاکستان پیپلز پارٹی نے، آپ دیکھ لیں وہ جیتی ہے. اور آپ پچھلے الیکشن اٹھا کے دیکھیں جو ہمارے کینڈیڈیٹ اگر ہارے بھی ہیں، وہ کتنے کلوز مارجن سے آ رہے ہیں. مطلب کوئی صحیح بہت کوئی سینکڑوں میں بھی آ رہے ہیں، بہت ہی کلوز مارجن سے آ رہے ہیں. اور الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہر حلقے کے اندر مضبوط امیدوار ہے. اور اس سارے عرصے میں یہ لوگ آرام کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. ہمارے امیدوار الحمدللہ اس وقت اپنے اپنے حلقوں میں ہیں. اور ہر حلقے کے اندر، بالخصوص میں مظفر آباد ڈویژن کی بھی بات آپ کو بتاؤں، آزاد کشمیر بار کے اندر بھی یہی پوزیشن ہے. مظفر آباد ڈویژن کے اندر جتنے بھی ہمارے امیدوار ہیں وہ اپنے حلقوں کے اندر ہیں، کاموں میں لگے ہوئے ہیں، مصروف ہیں، اس وقت بھی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. صحیح. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر کے اندر اپنی کارکردگی کی بنا پہ سابقہ. سامعین، جو آج کا ہمارا پروگرام ہے اسے انٹرنیٹ کا جو خلل ہے وہ بار بار اس میں آ جاتا ہے، اور انٹرنیٹ کے خلل کی وجہ سے ہی پروگرام میں تھوڑا سا تعطل ہوتا ہے. لیکن میں شاہد گیلانی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور مظفر آباد سے بیٹھ کے، کیونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے اس طرح سے بات ہو نہیں سکی، لیکن جو ان کا میسج تھا وہ لوگوں تک پہنچا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور تیاری میں ہے، اور آزاد کشمیر میں کہہ رہے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوئے تو انشاءاللہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی. تو جاتے جاتے شاہد گیلانی صاحب سے آخری جو میسج لینے کے بعد، کیونکہ جی انٹرنیٹ کی وجہ سے ہو رہا جی ہے، میں بات تو کرنے کو شاہد اپنی گیلانی سابقہ صاحب آخری کارکردگی آپ کے کیا بنا پہ میسج دیں گے؟ انشاءاللہ تعالی. دیکھیں جی میں صرف ایک چیز جو کرنی میں بنیادی طور پہ بھول گیا، چونکہ ہم آزاد کشمیر کے اندر رہتے ہیں، اور ہمارے یہاں پہ 13 سے زیادہ حلقہ جات جو ایل او سی کے اوپر بھی ہیں، لائن آف کنٹرول پہ. میں ایک تو یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنی پاک فوج کو، ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری پاک فوج ہے اس کی بدولت ہم آزاد کشمیر کے اندر ایک سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے جوان ایل او سی کے اوپر کھڑے ہیں، اور دشمن کا جو اس طرح جو مکار دشمن ہمارا بیٹھا ہے وہ آئے روز ہماری جو سول آبادی ہے اس کو نشانہ بنا رہا ہے. اور جو آزاد کشمیر کے 13 حلقہ جات یا سزا جو ایل او سی کے اوپر موجود ہیں، میں پاک جی فوج جی. کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری ملک، جو ریاست پاکستان کے پاس جو فوج ہے وہ دنیا کی بہترین فوج ہے. اور ہم کشمیری اس وقت جو سکون سے بیٹھے ہیں، تو اس کے اوپر جان اللہ رب العزت کی خصوصی کرم ہے ہمارے اوپر. اور وہیں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاک فوج کی صورت میں ہمیں ہے. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام دوستوں سے، کہ یہ جو کورونا وائرس ہے وہ بائی ہے، خدا را احتیاط کریں، کیونکہ احتیاط کے علاوہ اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے. اور آزاد کشمیر کے اندر بالخصوص اس وقت تک جو حالات اللہ پاک کے کرم سے، اس کی رحمت کے صدقے اس وقت تک جو کنٹرول ہیں، تو اس کو خراب نہ کریں، احتیاط کریں. احتیاط کرنے میں آپ کو جاتا کیا ہے؟ صرف احتیاط کرنے سے اس وبا سے بچ سکتے ہیں. تو یہ پتہ کریں جب یہ لوگ کرنٹین سینٹر میں جانتے ہیں، پوری پوری فیملیاں، کتنے مسائل اور مشکلات ہوتی ہیں. اس سے پہلے کہ وہ صحیح. مشکلات آپ کی طرف بڑھیں، آپ احتیاط کریں. بس اس کا ایک ہی بات میرا پیغام ہے. شاہد گیلانی صاحب بہت شکریہ، بار بار، اور معذرت بھی، کیونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ ٹھیک طرح سے شاید بات کوئی بیچ میں خلل بھی آیا ہو، تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں ناظرین سے. تو انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے رابطہ رہے گا، اور جی اس میں بھی حوالے سے معاف ناظرین خدائے سے دیتا ہوں. معذرت چاہتا ہوں کہ بہت شکریہ سر، اللہ آپ کو، آپ کو میں بہت شکر گزار ہوں. بہت شکریہ، تھینک یو، بہت بہت شکریہ. نوازش. السلام علیکم.
नाज़रीन, ये थे सैयद शाइकुल हसन गिलानी पाकिस्तान साहब, जो जिंदाबाद। खुदा हाफिज जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। पीपल्स पार्टी मुजफ्फराबाद डिवीज़न के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया। और जाते जाते जो आखिरी उनका मैसेज था कि कोरोना के हवाले से इस वक्त भरपूर एहतियात की ज़रूरत है, चाहे वो कोई आज़ाद कश्मीर में हो, पाकिस्तान में हो, तो भरपूर एहतियात की ज़रूरत है। इसलिए एहतियात कीजिए, घर रहें और महफूज रहें। अपना और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जवाद हमदानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।